تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری پالنے لگے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دوست تھے بچپن کے، ایک کا نام ہے عبداللہ بن ابی الحمصہ اور دوسرے کا نام ہے قیس بن سعید۔ تو وہ ایک جگہ مکے سے تھوڑی دور ایک جگہ جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ جو ہمارے دوست محمد ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ذرا 2-4 دن کے لیے۔ تو ابو طالب نے منع کیا کہ میں ان کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ تو انہوں نے کافی منت سماجت کی اور ادھر حضور کا بھی دل کر رہا تھا، تو حضور نے بھی کہا کہ ہم ملک شام تھوڑی جا رہے ہیں، آپ نے مجھے ملک شام سے روکا ہوا ہے، منع کر تو ملک شام نہیں جانا، یہ ملک شام تھوڑی جا رہے ہیں، تو تھوڑی دور جا رہے ہیں، ذرا ہم یہاں جا کر آ جاتے ہیں۔ تو ابو طالب نے اجازت دی، حضور ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب 2-4 دن کے بعد جب وہاں سے تجارت کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا سامان تھا، تو حضور نے عبداللہ بن ابی الحمصہ سے کہا کہ تمہارا یہ سامان ہے، اس سامان کو لے کر جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہیں رکے، میں ابھی ذرا اپنے گھر میں کوئی کام آ گیا ہوگا، کوئی کام ان کو پیش آیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی، جو عبداللہ بن ابی الحمصہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کے ساتھ، میں ابھی جا کر گھر کو آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ ذرا میرا سامان اپنے پاس رکھیں۔ تو وہ گھر گئے، بھول گئے، شام ہو گئی، بھول گئے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان لے کر وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک دن چلا گیا، دوسرا دن چلا گیا، تیسرا دن چلا گیا، چوتھے دن ایک دم اس کو یاد آیا، ارے میں نے ایک سامان کے لیے حضور کو بولا تھا۔ تو وہ فوراً گھر گئے کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ساتھ گئے تھے، تم بتاؤ کہاں ہیں؟ اور وہ حیران ہو گئے، ان کے ایک دم فوراً دل میں آیا ایسا نہ ہو کہیں وہیں کھڑے ہوں۔ تو فوراً وہ جو عبداللہ بن ابی الحمصہ تھے وہاں پر گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے کر وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 4 دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے ہوئے، 4 دن۔ اب یہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان سے لڑائی کی، نہ ان کو مارا دھمکایا۔ حضور نے صرف اتنا ایک جملہ کہا، عجیب جملہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، سیرت النبی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، حضور نے صرف اتنا کہا، یار تم نے تو مجھے پریشانی میں ڈال دیا، تم نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا، تم نے تو مجھے پریشانی میں ڈال دیا، 4 دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، صرف اتنا کہا۔ اس کے بعد اپنے آگے ختم۔ تو یہاں سے جب اس نے دیکھا عبداللہ بن ابی الحمصہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امانت دار ہیں کہ میری امانت کو لے کر گھر نہیں گئے اور اتنے سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، تو اس نے پورے مکے کے اندر مشہور کیا کہ صادق امین، صادق اگر کسی کو دیکھنا ہے محمد کو دیکھو، امین اگر کسی کو دیکھنا ہے محمد کو دیکھو، تو اس نے پورے مکے کے اندر مشہور کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15 سال کے ہیں، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صادق امین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے لوگ کم پہچانتے تھے، صادق اور امین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پہچانتے تھے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکے کے اندر صادق اور امین کے نام سے پہچاننے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 25 سال۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکی کی بہت بڑی تاجر تھی، ان کو ضرورت تھی کسی ایسے آدمی کی جو نیک ہو، ایماندار ہو، جو سچ بولتا ہو، دھوکہ نہیں دیتا ہو، کیونکہ وہ اپنا مال لے کر بہت سارے لوگوں کو بھیجتے تھے تو سب گھپلا کرتے تھے، مال بکتا تھا 10 روپے کا، بتاتے تھے 5 روپے کا۔ تو ایسے کسی سچے کی اور کسی صادق اور کسی امین کی ان کو تلاش تھی۔ تو ان کو ایک دم معلوم ہوا کہ مکے کے اندر ایک آدمی ہے جن کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، چلو میں بھی ان کو آزماتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تو وہ تو دیکھتے حیران ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا چمکدار، اتنا روشن تھا۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو ڈبل اجرت دوں گی، جتنا میں اوروں کو اجرت دیتی ہوں آپ کو 2 گنا اجرت دوں گی، آپ میرا سامان لے کر جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ادھر ابو طالب سے مشورہ کیا، تو ابو طالب نے کہا کہ میں نے تو تم سے منع کیا ہوا ہے ملک شام جانے کے لیے، لیکن حضور نے فرمایا کہ چچا جان اب میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، میری عمر اب 25 سال ہے، میں جوان ہو گیا ہوں، میں کوئی بچہ نہیں رہا، میں حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، آپ مجھے جانے دیجیے۔ تو حضرت خدیجہ کا سامان لے کر آپ ملک شام چلے گئے۔ ملک شام جب گئے تو حضرت خدیجہ کے غلام تھے جن کا نام میسرہ ہے، تو میسرہ کو بھی انہوں نے آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ تو میسرہ راستے کے جو حالات دیکھی، وہ حالات دیکھ کر حیران ہو گیا۔ آ کر اس نے وہ سارے حالات حضرت خدیجہ کو بتائے۔ اس نے سب سے پہلے کہا کہ جتنے بھی اب تک قافلے گئے ہیں وہ تمام قافلے والے نہ اونٹوں کو پانی پلاتے، نہ چارہ ڈالتے، اور نہ گھوڑوں کو چارہ ڈالتے ہیں، سارا دن اونٹوں کو چلاتے ہیں، ساری رات اور سارے دن جو ہے وہ اونٹوں کو گھوڑوں کو بالکل چلاتے ہی رہتے ہیں، نہ ان کو روکتے ہیں، نہ وہ تھک جاتے ہیں اور وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی پانی نہیں پلاتے۔ یہ آپ کا ایسا بندہ ہے کہ ہر گھنٹے میں ہر تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کو پانی پلاتا ہے، اپنے لیے پانی نہیں ہے لیکن پھر بھی اونٹوں کو پانی پلاتا ہے، گھوڑوں کو پانی پلاتا ہے۔ اور ایک منظر تو یہ دیکھا کہ ایک جگہ ایک اونٹ بیمار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی اونٹ کی، تو وہاں پر قافلے کو رکا دیا کہ بھئی آگے نہیں جائیں گے جب تک اونٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں تو جانا ہے، کیونکہ وہاں پر جو مارکیٹ اور بازار لگتا ہے وہ چند دن کے واسطے لگتا ہے، اگر ہم یہاں رکیں گے تو مارکیٹ ختم ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ جو اونٹ تھا اس اونٹ کے کان میں کچھ کہا تو فوراً اونٹ اٹھ گیا،
فوراً اونٹ اٹھا اور وہ اونٹ جو بیمار تھا وہ سب سے زیادہ طاقتور بن گیا. اتنی جان دوسرے اونٹوں میں نہیں تھی جتنی جان اس کے اندر آ گئی. تو میسرہ نے یہ سارے واقعات بتائے اور یہ بتایا کہ ہم یہاں سے ملک شام گئے تو دیکھا کہ آپ کے سر کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہے. ہم دھوپ میں رہتے تھے لیکن کبھی یہ دھوپ میں نہیں رہے. ہم ان کے قریب آ جاتے تو ہم بھی سائے میں آ جاتے. ان کے اوپر بادل سایہ کرتا ہے اور جانوروں پر رحم کرتے ہیں, جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب ملک شام گئے تو ملک شام میں ایک نستورہ راہب تھا. نستورہ راہب وہ بھی اپنے گرجا گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نستورہ راہب جو تھا وہ خاندانی عالم تھے. تو انہوں نے اپنے خاندان میں کہا ہوا تھا ان کا جو گرجا گھر تھا وہ جو گرجا گھر تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر ٹھہرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ایک درخت ہے, اس درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوں اور میرے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا. ان کے گھر کے سامنے, وہ گرجا گھر کے سامنے ایک درخت تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا, یہ تو میں بیٹھا ہوں, اگر میرے بعد کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھے گا تو وہ آخری نبی ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے جا کے 550 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 571 سال ہو گئے ہیں. اب وہ سارا خاندان جو ہے وہاں بیٹھ کے, وہ سارا خاندان 550 سال سے بیٹھا ہوا رہتا اور اس درخت کو دیکھتا رہتا کہ کون یہاں پر بیٹھے گا. سالوں گزر گئے. اب وہ نستورہ جو راہب تھا وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. اب اچانک اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھ گئے ہیں. اب وہ حیران ہوا کیونکہ اس کو تو معلوم تھا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ہوا تھا. اب وہ حیران ہو گئے. وہ فوراً بھاگ کر آئے اور میسرہ سے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد ہے, ان کا نام محمد ہے. کہاں کے ہیں؟ کہا عرب کے ہیں, قریش خاندان کے, بہت نیک و شریف خاندان کے ہیں. کہا کہ آپ ان کو بول سکتے ہو کہ کرتا اتارنے کے لیے. تو پہلے تو منع کیا, پھر میسرہ نے کیسے کیسے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا اتروایا تو دیکھا کہ یہاں پر مہر نبوت تھی. اس نے بھی مہر نبوت کو چوما اور ایک دم چیخ ماری اور کہا کہ آپ اس امت کے آخری نبی ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو حضور نے اور میسرہ نے جب ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے ہمارے خاندان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ آخری نبی ہوگا, لہٰذا آپ آخری نبی ہو. میسرہ نے یہ سارے واقعات حضرت خدیجہ کو بتائے تو حضرت خدیجہ حیران ہو گئی. یہ سارے واقعات سن کر حیران ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے تجارت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفع, جو ان کا جو مال بکا اس کا ڈبل منافع ہوا تو وہ بھی حیران ہو گئی. یہ تو حقیقت میں صادقہ امین ہے کہ پہلے میں جتنے لوگوں کو بھیجتی تھی وہ ہمیشہ گھاٹا کر کر آتے تھے, ابھی آئے ہیں تو ڈبل نفع کما کر آئے ہیں اور اتنے صادق اور امین. جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفیسہ جو ان کی باندھی تھی نفیسہ کو بھیجایا کہ آپ جو ہے نکاح کا پیغام لے کر جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام لے کر گئے تو حضور نے کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کو پوچھوں گا. تو ابو طالب سے جب پوچھا گیا تو ابو طالب فوراً راضی ہو گئے کہ یہ تو وہ مکے کی وہ عورت ہیں جو سب سے زیادہ امیر ہیں, مالدار ہیں, بڑی تاجرہ ہیں اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے نکاح کروں. یہ کس سے بھی نکاح نہیں کرتی, شادی نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان کی پہلے 2 شادی ہو چکی تھی, وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی. اب ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میں ان سے شادی کروں لیکن وہ منع کرتی تھی مجھے شادی نہیں کرنا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نکاح کا پیغام بھیجا ابو طالب راضی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے. یہاں حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. دیکھیں آپ 25 سال. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 65 سال کی عمر میں ہوئی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 25 سال ساتھ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے یعنی 6 اولاد, 4 بیٹیاں 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ, یہ 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی آپ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا. جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کی ہیں, جتنے بھی نکاح کیے. لیکن حضرت خدیجہ کا ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکاح پڑھایا اس میں اختلاف ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا اور نکاح میں جو مہر ہے, مہر جو ہے 20 اونٹ مہر دیے. کتنے؟ 20 اونٹ مہر دیے. یہاں 20 اونٹ آپ لگا سکتے ہیں کتنے لاکھ روپے کے ہوں گے. اس زمانے میں 20 اونٹ لاکھ روپے کے دیے اور آج تو جو ہے 10-20 ہزار روپے, 25,000 50,000 روپے کا مہر بنتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنا کم مہر دے تو شرم نہیں آتی. آپ اپنے نبی کا مہر دیکھیں کہ نبی کا مہر کتنا ہے, 20 اونٹ نبی کا مہر ہے. بتاؤ. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ مہر بندھائے, جتنا زیادہ مہر ہوگا اتنی بیوی آپ کی قدر کرے گی. تو بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس امت کی سب سے بہترین عورت اگر کوئی ہے وہ خدیجہ ہے قیامت تک.
اس امت کی بہترین عورت، سب سے اچھی عورت، نیک عورت، شریف عورت، خوبصورت عورت اور عادت و اخلاق میں سب سے بھرپور، سب سے بہترین عورت اگر کوئی ہے قیامت تک، حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وہ حضرت خدیجہ ہے۔ اس کے علاوہ قیامت تک کوئی جو ہے ایسی عورت نہیں آئے گی جیسا